बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काबा की तमीर नौ के दौरान हजरा अस्वद को लगाने के सिलसिले में जो वाक़या हुआ, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मिशन की निशानियां पूरी तरह लोगों पर अया हो गई। हालांकि इससे बहुत पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकतवर बातनी कवी अलामत का तजुर्बा होता रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कैफियत के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हकीकी तजल्लियात का जिक्र किया जो इन्हें बहालत नींद नजर आती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो ऐसी होती थी कि जिसे सुबह होने का नूर फूटता है। इन तजल्लियात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौरी असर ये हुआ कि लोगों से अलग थलग तन्हाई पसंद हो गई। इन रूहानी मराकबों की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुज़ाफ़ात से जरा दूर कोई हिरा के एक गार में वक़्त गुजारने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैये में कोई ऐसी बात अनोखी ना थी जो कुरैश को अजीब लगती, क्योंकि औलादे इस्माइल में ये रवायत हमेशा से चली आ रही थी जो इनकी हर नस्ल में ऐसे अफराद होते थे जो वक्तन फवक्तन दुनिया से किनारा कशी करके किसी तन्हाई में अकेले टाइम गुजारते थे और अपने आप को दुनियावी आलूदगी से पाक करने की सही करते थे। इस कदीम तरीका कार पर अमल करते हुए जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर गिनती के चंद मुकद्दस रातों को याद इलाही के वास्ते वक्फ करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के लोगों में वापस आ जाते। और कभी ऐसा भी होता कि पहाड़ से उतरकर खाने पीने का सामान लेकर फौरन ही वापस तशरीफ ले जाते। इन चंद सालों में अक्सर ऐसा हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी से निकलकर अपने तन्हाई के नजदीक पहुंच रहे होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल साफ आवाज सुनाई देती, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर आवाज लगाने वाले की तरफ देखते मगर कोई नजर न आता। ऐसा लगता जैसे ये अल्फाज किसी दरख्त या पत्थर से निकले हों। रमजान के महीने में कोशा नशीन होने का दस्तूर आम था। एक ऐसी ही शब में जो माह रमजान के इख्तिताम से थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 40वां साल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में बिल्कुल तन्हा थे कि आपके पास इंसानी रूप में एक फरिश्ता आया। फरिश्ते ने कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ नहीं सकता। इसके बाद जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में खुद बयान फरमाया कि कुछ इस तरह था कि फरिश्ते ने मुझे गले से लगाकर इतनी जोर से दबाया कि मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। फिर इसने मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद करके फिर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ नहीं सकता और फिर पहले की तरह मुझे डुबा दिया, इस हद तक कि मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। इसके बाद छोड़कर मुझसे कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही बात कही, यानी ये कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ते ने दोबारा वही अमल दोहराया और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते के साथ साथ ये अल्फाज अपनी जुबान से जारी किए, ऐ मोहम्मद पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को खून की नाजुक बूंद से बनाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो जानता नहीं था। पढ़ो। इसके बाद फरिश्ता चला गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मालूम हुआ जैसे वो अल्फाज इनके कल्ब पे नक्श हो गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हुआ कि ये किसी जिन के असर में आकर शेर कहने या असेब ज़्यादा हो गए हैं। बस तेजी से गार से निकल आए, लेकिन पहाड़ से उतरते आधा रास्ता तय हो गया था कि ऊपर से आवाज आई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखूबी सुनी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई तो वही फरिश्ता था जो गार में आया था, लेकिन अब फरिश्ते की शक्ल में था और पहचाना जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह जमाए खड़े रहे, फिर अपना रुख फेरा, लेकिन जिस तरफ निगाह करते फरिश्ता ही नजर आता जैसे वो पूरे आफाक पर छाया हुआ हो। ख्वाह निगाह शुमाल, जनूब, मशरिक या मगरिब की जानिब हर जानिब वही मौजूद था। आखिरकार फरिश्ता वापस हो गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढलान से उतरकर अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा से फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कुछ उड़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अभी तक लरस रहा था। सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर लटा दिया। परेशान तो बहुत हुई, लेकिन कुछ पूछने का हौसला न हुआ। जल्दी से एक चादर लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد جب ہیبت و جلال کی کیفیت ذرا کم ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی کوشش کی اور پھر اپنے رشتے کے بھائی ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ سنانے چلی گئی۔ ورقہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔ واقعہ سن کر بولے، روح الاقدس، روح الاقدس، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں ورقہ کی جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ناموس عظیم آیا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں پر رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ ان کو بتا دینا کہ بالکل یقین رکھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا گھر واپس آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ورقہ کے الفاظ دہرائے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ غار حرا واپس چلے گئے تاکہ یاد الہی میں ان دنوں کی مدت پوری کر لیں جن دنوں کو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ دوستو، تنہائی میں عبادت کے بعد اپنے دستور کے مطابق سیدھا خانہ کعبہ پہنچے اور طواف فرمایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بزرگ اور ضعیف العمر آنکھوں سے معذور ورقہ پر پڑی جو دیگر لوگوں کے ساتھ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کو سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ ورقہ نے ان سے کہا کہ میرے بھائی کے بیٹے، مجھے سب کچھ بتاؤ جو تم نے دیکھا اور سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ورقہ نے سننے کے بعد دوبارہ وہی کچھ کہا جو سیدہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا سے کہہ چکے تھے، لیکن اس بار انہوں نے اتنا اضافہ کر دیا کہ تم کو لوگ جھوٹا کہیں گے اور بڑا برا سلوک کریں گے، تم کو برادری سے باہر نکال دیں گے اور تم پر جنگ مسلط کر دیں گے۔ اگر اللہ نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں اس وقت تک زندہ رہ گیا تو اللہ کے علم میں ہے کہ میں اس کی مرضی میں پورا اتروں گا۔ پھر ورقہ نے جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ دوستو، سیدہ خدیجہ اور ورقہ کی ہمت افزائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کی۔ اس نزول وحی کی کیا صورت تھی اس کا ذکر تو نہیں ملتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نزول وحی کی کیا صورت ہوتی تھی تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 صورتیں بیان فرمائے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا جیسے گھنٹی بجنے کی گونج، اور یہ مجھ پر بہت گراں گزرتا ہے۔ جب مجھے وحی کے نزول کی آگاہی ہو جاتی ہے تو اس گونج کی کیفیت کم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی صورت میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے، وہ جو کچھ مجھ سے کہتا ہے میں اس سے آگاہ ہو جاتا ہوں۔ دوستو، اب جو دوسری مرتبہ نزول وحی ہوئی تو اس کی ابتدا واحد حرف سے ہوئی۔ یہ اول نظیر ہے ان حرف مقطعات کی جن سے بہت سی صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ اس واحد حرف کے فوراً بعد اللہ نے والقلم فرما کر قلم کی قسم کھائی، جس کا ذکر سورہ علق کی آیت میں پہلے ہی نازل کیا جا چکا تھا۔ قلم ایک ابتدائی اور وہ لازمی ذریعہ ہے جس سے اللہ نے انسان کو علم و دانش عطا کی۔ جب قلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جو شے بنائی وہ قلم تھی۔ اس نے لوح خلق کی اور قلم سے کہا تحریر کر۔ قلم بولا، میں کیا تحریر کروں؟ حکم الہی ہوا، وہ علم جو مجھے اپنی مخلوق کا ہے اس کا ذکر روز حشر تک تحریر کر دے۔ تب قلم نے وہ سب کچھ تحریر کر دیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ قلم کی قسم کے بعد ایک اور قسم بھی آتی ہے، قسم اس کی جس سے وہ لکھتے ہیں۔ اس میں سے جو وہ یعنی فرشتے عرش میں کچھ کم تر کلموں سے اور کچھ کم تر الواح پر، وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں عرش پر ہے، جس کے متعلق بعد میں نازل ہونے والی وحی میں حوالہ دے کر کہا گیا ہے، ایک ذی شان قرآن جو ایک مقدس لوح پر محفوظ ہے، جس کی حرمت ہمیشہ قائم رکھی جائے گی۔ دوستو، ان 2 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے یوں ضمانت دی گئی، نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے پروردگار کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے واسطے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور بے شک تمہارے اخلاق کا معیار عظیم ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد ایک وقفہ آ گیا تھا۔ اس وقفے کی وجہ سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور اس غلطی کے بعد اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کرتی اور کہتی کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ بہرحال یہ وقت گزرا اور پھر حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ مزید ضمانت دیتے ہوئے پہلا حکم آیا جو ان کے مشن
یعنی تبلیغ دین الہی سے براہ راست ریلیٹڈ تھا۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے رسول تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں اپنی محبت میں گم پایا اور پھر اپنی طرف ہدایت بخشی، اور تمہیں نادر پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور ساحل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔